अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जाती हुई गर्मी मना रहे होंगे, क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही दिनों की ये गर्मी रह गई है और फिर शुरू हो जाएगा जी विंटर, और फिर सबको लगेंगी सर्दियां। लेकिन खैर उसमें भी टाइम है, भी आपको अच्छा मतलब जिसे कहना चाहिए अच्छा वेदर भी मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा जी आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक। दिसंबर से स्पेशली इस्लामाबाद में तो बहुत ठंड हो जाती है, और बाकी कहाँ कहाँ पे कैसा वेदर होता है वो तो आप लोग ही मुझे बता सकते हैं। लेकिन हम आज चलते हैं जी अपने जैसे आप जानते हैं कि न्यूज़ अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर जी दोबारा से कोरोना 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 स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि हर जगह पर ये प्रॉब्लम चल रही है और दोबारा से केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कराची में तो जो पाकिस्तान का शहर है कराची, वहां पर एक तरह से जो है वो लॉकडाउन की तरफ गए हैं। 9 दिन के लिए लॉकडाउन किया है। मेरा हर उससे उन लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं या जो आप मतलब जो नहीं सुन रहे इन केस, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे उन तक ये मैसेज वो लोग पहुंचा दें जो सुन रहे हैं, और उनको बताएं कि जी घरों में रहें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, अवॉइड करें बाहर जाना। और अभी जैसे आप जानते ही हैं कि 5-6 दिन के बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा, जो कि एक आई थिंक हमारे पता नहीं इंडियन फ्रेंड्स को पता है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तानी मुसलमानों को पता है कि ये मुहर्रम का महीना जो होता है वो मुस्लिम्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन फिर भी इसमें अगर जल्द से जुलूस ना करे जाएं तो ही बेहतर होगा। और उस पर मैं देख रही थी कि कई जगह जो है उन्होंने मना किया है, तो लोग थोड़े नाराज हो रहे हैं और उनका मजहब अचानक खतरे में पड़ गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम दुनिया में चल रही है और हम उसको किस तरह से हम उस सारी बात को अवॉइड कर सकते हैं। चले जी यहाँ से हम सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि जैसे हम बात कर रहे थे ओलंपिक्स की। बिल्कुल। तो ओलंपिक्स के लिए लोग हमें बहुत कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से कोई खास खबर आ रही नहीं है और ये वो, लेकिन इससे पहले कि हम ओलंपिक की बात करें हम आपको यहाँ पर एक दिखाते हैं वीडियो। The National Police Air Service, so we'll just wait a moment on them. जी, ये आपने देखा कि ये वो लोग हैं, यानी कि ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की वीडियो थी और ये वो लोग हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, या कहना चाहिए कि इन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे जो है वो कई सौ साल हुकूमत की, लेकिन नखरा जरा भी नहीं है। अपनी अम्ब्रेला लेके वो बैठे हुए थे और उसको किसी तरीके से खोलने की और मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वैसे तो हम हर चीज में बड़ा एग्जाम्पल्स देते हैं यूरोप की, और खान साहब यानी कि इमरान खान साहब यानी इमरान खान नियाजी जो हैं वो ये कहते हैं कि जी वो यूरोप को यूरोप से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन अपने मिनिस्टर्स का क्या हाल है वो भी आप देख ही चुके हैं कि अब ये देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहे हैं, और मेरे ख्याल है जहाँ कहीं भी बारिश हो रही है लेकिन अपनी अम्ब्रेला पकड़ते हुए शाह साहब के हाथ में जरा मोच आ रही है शायद। और ये देखिए दूसरी पिक्चर में भी वो आपको नजर आ रहे हैं, और इसमें भी उनके साथ कोई ना कोई उनका स्टाफ मौजूद है जो कि उस अम्ब्रेला को लेकर उनके साथ चल रहा है। तो सर जब तक ये जो आप लोगों की गर्दन में सरिया आता है ना, ये हमारे यहाँ बोला जाता है, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में बोला जाता है या नहीं, लेकिन जब बहुत इंसान किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है वहां जाके फिर वो अकड़ जाता है कि मैं तो बड़ी कोई तोप चीज हूँ, तो उसको हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इनकी तो गर्दन में सरिया आ गया।
جب تک وہ سریا آپ نہیں نکالیں گے پاکستان کو آپ کسی بہتر مقام پہ نہیں پہنچا سکیں گے. کوئی پروگریس ہوتی بھی ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہی. ہم نے خیر اس کلپ سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے اولمپکس کی. بالکل ہم جی تھوڑا بہت ہمیں بہت لوگوں نے کہا کہ جی آپ اولمپکس پہ بات نہیں کرتی یہ وہ. خیر اب اولمپکس پہ ہم کیا بات کریں جی. پاکستان کی کوئی ٹیم بہت کم لوگ گئے ہیں, صرف 10 لوگ گئے ہیں یہاں سے اولمپکس کے لیے, اور ہاکی ٹیم ہماری پہلے ہی ریجیکٹ ہو گئی تھی کیونکہ ان کی پرفارمنس ایسی نہیں تھی کہ ہاکی ٹیم کو رکھا جاتا. اس کے بعد جو سوئمنگ کی ٹیم تھی وہ واپس آ گئی ہے, اور کوئی میڈل جو ہے اس کو نہیں ملا ہے. ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ جی وہ ہار کے واپس آ گئے ہیں سوئمنگ کی ٹیم. بلکہ ان کے جو کوچ ہیں, یعنی جو ان کا کہنا چاہیے جو پریزیڈنٹ اولمپکس ایسوسی ایشن کے کوچ, ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ ہماری سوئمنگ کی جو ٹیم ہے یہ بغیر کسی میڈل کے واپس آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا شکر کیجئے ڈوب نہیں گئے یہ لوگ, اس لیے کہ جو ان کی پریکٹس تھی, جس طرح سے یہ گئے اسپورٹس میں, جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا, تو اس لحاظ سے تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید یہ ڈوب ہی نہ جائیں. تو اچھی بات دیکھنی چاہیے, پازیٹیو بات دیکھنی چاہیے, تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خیر خیریت سے واپس آ گئے اور وہاں پہ ڈوبے نہیں. اولمپک کے لیے ایک چیز اور ہے کہ جی ہماری جو بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے کوئی ایتھلیٹ, فیمیل ایتھلیٹ گئی ہوں, بہت ہی کم ہوتا ہے, اور ویسے بھی ریس ویس میں ہماری لڑکیاں حصہ نہیں لیتی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں, یعنی پاکستان کے کلچر میں, ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں اور ہم بہت اس کے اوپر بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم اسلامک کنٹری ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ لڑکیوں کا دوڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہم اس لیے لڑکیوں کو اس طرح کے کسی اسپورٹس میں حصہ نہیں لینے دیتے جس میں ہمیں لڑکیاں یا بچیاں دوڑتی بھی نظر آئیں. ہاں گھر سے دوڑ سکتی ہیں وہ, اور دوڑتی بھی رہتی ہیں, لیکن اسپورٹس میں نہیں دوڑ سکتی. ساتھ ہی میں دیکھ رہی تھی ایک مولانا صاحب, جو ہمارا ملا ان سائنس ٹائپ کے ایک مولوی صاحب, ان کا سٹیٹمنٹ مجھے نظر آیا. لیکن میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ مولوی صاحب انڈیا کے تھے, اور وہاں پہ یہ لکھا, بلکہ میں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے, اپنے ایک ہمارے کولیگ ہیں انہوں نے شیئر کیا, تو ان کے پاس سے لے کے میں نے ٹویٹر کے اوپر لگایا ہے یہ سٹیٹمنٹ ان کا. اور کیونکہ جگہیں انہوں نے انڈیا کی لکھی تھی تو اس لیے مجھے یہ سمجھ آئی کہ کوئی انڈین مولوی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا جو بچیاں ہوتی ہیں اسکول میں, کالج میں, ان کو جیوگرافی نہیں پڑھانی چاہیے. جیوگرافی کیوں نہیں پڑھانی چاہیے؟ اس کے لیے مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر لڑکیاں جیوگرافی پڑھ لیں گی تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا دہلی کہاں ہے, آگرہ کہاں ہے, ممبئی کہاں ہے, یا اگر آپ سمجھے اگر وہ یہاں کے مولوی ہوتے تو کہتے کراچی کہاں ہے, لاہور کہاں ہے, اسلام آباد کہاں ہے. اور پھر یہ جیوگرافی پڑھنے کے بعد وہ بچیاں جو ہیں وہ مطلب گھر سے بھاگ سکتی ہیں اور ان کو لوکیشن پتہ لگ سکتی ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے یا وہ کہاں جانا چاہتی ہیں. مطلب عجیب کے ٹائپ کے مولوی ہمارے یہاں پاکستان میں تو بے شمار ہیں, لیکن اب ہم نے دیکھا کہ بڑی خوشی ہوئی ہمیں دیکھ کر کہ بھارت میں بھی موجود ہیں, اور بھارت کے لوگ بھی جو ہیں اب مجھے یقین ہے کہ وہ بھی بہت پروگریس کریں گے. اگر اسی طرح کے مولوی ان کے بھی جمع ہونے شروع ہو گئے تو بس پھر ابا ڈبا جبا ہی ہوگا پھر وہاں پہ بھی, اور ہم دیکھیں گے جی کہ پھر کیا ہوتا ہے. لیکن ہم آگے چلتے ہیں اور ہم جی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی. آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے ایک ہینڈسم سے پرائم منسٹر ہیں, جو عجیب سے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے گھبراتے بھی نہیں ہیں. وہ سبھی کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. ان کی ہی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنواتی ہوں, لیکن ہمارے انڈین جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, انڈین دوست ہمارے, ان کے لیے خاص طور پہ کہ آپ نے یہ سننے کے بعد گھبرانا نہیں ہے بالکل. ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے. سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ ایک بار پھر سنیے. ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے. جی, تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان جس کی 1 ارب اور 300 کروڑ آبادی ہے, یہ بات تو انڈینز کو خود کو بھی نہیں پتا تھی. پتہ نہیں خان صاحب نے کیا کیلکولیشن کی ہے اور کیسے کیلکولیشن کی ہے اور کون سے ٹائم کیلکولیشن کی ہے, صبح کے 7 بجے یا شام کے 7 بجے یا
کون سے وقت انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن خیر اب تو کر دی انہوں نے. اور یہ فون کالز لے رہے تھے پاکستان میں لوگوں کو، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب ہر تھوڑے دن کے بعد کہتے جی میں فون کالز لوں گا اور عام پبلک سے بات کروں گا. یہ اور بات ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ عام پبلک بات کر رہی ہوتی ہے. سب کا یہی ماننا ہے کہ خان صاحب کی خود کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان سے بات سن کے اور ان کو رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بتایا گیا ہوتا ہے وہی ہے. خان صاحب ایک یو ٹرن کے لیے بھی بہت مشہور ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب بات کرتے ہیں، اس کے بعد خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں. ایک زمانے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا سب سے مہنگا ملک ہے، یعنی سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں ہے. یہ بات وہ کیا کرتے تھے 2018 سے پہلے، الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد آنے کے بعد بھی. اور اب ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان نیازی، ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے اسی ایک ہی ایونٹ کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دسمبر میں وہ ایک مہنگائی مکاؤ، یعنی مہنگائی ختم کرو جو ہے اس طرح کی بھی ایک اپنی مہم شروع کر رہے ہیں. اس طرح کی بھی اپنی ایک کہنا چاہیے انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ وہ دسمبر میں ایک ایسی ایکٹیویٹی شروع کریں گے، ایسے کام شروع کریں گے جس سے مہنگائی کنٹرول ہو. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. اور باقی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں مہنگائی کے خلاف پوری کمپین چلاؤں گا اور مہنگائی ختم کروں گا دسمبر سے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو بہت ہی سستی کنٹری ہے، یہاں پہ تو ہر چیز بہت سستی ملتی ہے اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میرا خیال ہے خان صاحب آپ نے کوئی وہ سستی والی چیز لے کے نا سونگ لی ہے، تو اس کا تھوڑا سا دھیان کریں، کوالٹی کی چیزیں استعمال کیا کریں. اس طرح کی سستی چیزیں استعمال کریں گے تو پھر دیکھیں نا آپ کس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اور کم از کم اگر آپ مطلب کیا کہنا چاہیے نا، میں کیا کہوں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ اچھے ورڈ میں بولتے ہیں نا، جیسے اگر آپ کو نیند آ رہی ہو نا، ایسا نہیں، اگر آپ کا سر گھوم رہا ہو ایسا نہیں بولنا چاہیے مجھے، یہ آپ کو نشہ چڑھ گیا، نہیں ایسے بھی نہیں. اگر آپ کو نیند آ رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ فریش فیل نہیں کر رہے اور اس وقت وہ جو ہے نا آپ کا ہینگ اوور نہیں اترا ہے، نہیں اس کو یہ بھی نہیں بولتے یار، کیا بولتے، مطلب آپ کو اگر کمفرٹیبل نہ لگ رہا ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کو ایک کپ بلیک کافی لینی چاہیے وداؤٹ شوگر، تو پھر وہ پی کر آیا کریں نا سر، ورنہ پھر آپ پتہ ہے نا دو طرح کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، پھر ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہم کیا بولیں. بس یہی کہنا تھا مجھے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، چھوڑیں جی خان صاحب کی باتوں کو، تو اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی ہمارے جو نئی جو ہمارے پاس نیوز ہے وہ یہ کہ جی ریلوے اپنی آخری حد تک پہنچ چکا ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں اعظم سواتی جی، جو کہ اعظم سواتی صاحب جو کہ ہمارے منسٹر ریلوے ہیں اور شیخ رشید صاحب کے بعد آئے ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پیسہ تھا یا جتنا کچھ کھایا پیا جا سکتا تھا ریلوے سے، وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، جو آپ سب جانتے ہی ہیں، شیخ صاحب کو گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں، کشتی چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو شیخ رشید صاحب میرے خیال ہے سب کھا پی کے نکل گئے ہیں اور اعظم سواتی صاحب کے لیے کچھ نہیں بچا. تو انہوں نے کہا کہ جی ریلوے میں اب کرنے کو کچھ رہ نہیں گیا ہے اور ریلوے اپنی آخری حد کو پہنچ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اب انہیں کوئی اور منسٹری دیں جہاں پہ کچھ کھانے پینے کا انتظام تو ہو نا، ورنہ ایسے ہی بس آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو جاتے ہیں. ایک چیز اور ہمیں بہت دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ بار بار کہتی ہیں کہ جو ریٹائرڈ جنرل ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سویلین ادارے میں لگا دیا جاتا ہے. تو بالکل ابھی آج پھر نیوز ہمیں ملی ہے کہ جی آصف ممتاز، لیفٹیننٹ جنرل آصف ممتاز صاحب کو پاکستان میڈیکل کمیشن کے ہیڈ کے طور پہ لگا دیا گیا ہے. اور یہ بہت ایک اچھی بات ہے، اس لیے کہ جتنے بھی ہمارے جو فوجی ریٹائر ہوتے ہیں بڑے اسکیل پہ سے، ان کو ہم فوراً ہی کسی نہ کسی سویلین ادارے میں اس لیے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ خالی نہ بیٹھیں. ایک تو خالی بیٹھتے ہیں نا یہ لوگ، تو یہ لوگ بک لکھنی شروع کر دیتے ہیں. آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جی. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب جو کہ ISI کے فارمر چیف رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی ایک بک لکھ دی تھی AS دلت صاحب کے ساتھ. اس کے بعد اب ریسنٹ جو بک لکھی ہے وہ لکھی ہے جی، آپ سب پکچر دیکھ ہی رہے ہیں، اور یہ ہے جی جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب.
اور بالکل انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک کتاب لکھ دی ہے اور اس بک کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ سب پریشان ہو گئے ہیں اور سب لوگوں نے یہی سوچا کہ جی ان کی بک کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے، اس لیے ان کی بکس جہاں جاتی وہاں سے اٹھا لی گئی ہیں۔ اور اب کوشش یہی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جیسے جیسے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ساتھ کے ساتھ نہ کسی سویلین ڈپارٹمنٹ میں لگا دیا جائے، اس لیے کہ جب یہ خالی بیٹھتے ہیں تو یہ بک لکھنی شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ بک لکھتے ہیں تو پھر یہ پول کھول دیتے ہیں، اور جب یہ پول کھول دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا، پھر تو ابا ڈبا جبا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ کیا گڑبڑ گھوٹالا چل رہا ہے۔ تو بالکل ان کی بک جو ہے وہ ایک طرح سے بین کر دی گئی ہے، جہاں جہاں انہوں نے کاپیز بھیجی تھی وہاں سے اٹھوا لی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جی تسی آرام سے بیٹھو تو بعد میں بات ہوگی۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی خان صاحب ایک چیز بتانا بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایک بہت، جیسے میں نے پہلے کہا، بڑا سستا ملک ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی معید یوسف صاحب جو ہیں، آپ سب جانتے ہیں معید یوسف صاحب کو، وہ بڑے مشہور ہیں آج کل، وہ جس طرح سے انڈین جو ایک وائر کے نام سے ایک انڈین یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ انٹرویوز دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو نہ تو فون کر رہے ہیں، نہ وہ فون اٹھا رہے ہیں، اور نہ وہ کوئی لفٹ کرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جیسے صاحب نے کہا کہ اگر جو بائیڈن ہمارا فون نہیں اٹھا رہے، اگر جو بائیڈن عمران خان صاحب کو فون نہیں کر رہے تو نہ کریں، ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہم یہاں پہ بھی کوئی انتظار نہیں کر رہے ان کا بیٹھ کے کہ ہم کوئی کہہ رہے ہوں کہ جی کب فون آئے گا کب نہیں۔ خیر ہم آپ کو ایک ملا اور دکھاتے ہیں۔ جی بالکل یہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہیں، کئی بار ٹی وی پہ ڈرنک کر کے آ گئے تھے اور ٹون ہو کے بات کر رہے تھے، اور آپ سب جانتے ہی ہیں ان کو، یہ ٹی وی پر آتے رہتے ہیں اور اکثر جھومے ہوئے ہوتے ہیں یا گھومے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی اگر جس کو ہمارا آئین پسند نہیں، یعنی جس کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ جی جو نان مسلمز ہیں ان میں سے کوئی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، کوئی آرمی چیف نہیں بن سکتا، کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، اس طرح کی کئی باتیں ہیں، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں جس کو یہ نہیں پسند تو وہ ملک سے چلا جائے، یعنی کسی اور ملک میں چلا جائے، جو انہیں ایکسپٹ کر لے وہاں چلا جائے، لیکن یہاں سے جو ہے نا وہ دوڑ جائے۔ تو شرفی صاحب کو مطلب بالکل برداشت نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کی بات کریں اور کہیں کہ جی یہ چیز آپ نے غلط کی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ تو ہونی چاہیے کہ نان مسلمز کو بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کو بھی اتنے ہی بڑی سیٹس پہ بٹھانا چاہیے جتنا کہ مسلمز بیٹھتے ہیں، اس پہ میرے خیال ہے ان کو مائنڈ کر گئے بیچارے۔ تو خیر دیکھتے ہیں، اب لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے اور امید ہے کہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا اور لوگ زیادہ سے زیادہ باہر آئیں گے اور اس طرح کی بات کریں گے۔ یہ ہے جی زید حامد صاحب، آپ سب جانتے ہی ہیں، غزوہ ہند کے نام سے مشہور ہیں، بہت شوق ہے ان کو غزوہ ہند کرنے کا، اور وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی اب انہوں نے یہ ڈریس بھی، ایک بات تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ پہن کر وہ بالکل ریڈی ہیں وہ غزوہ ہند کے لیے، لیکن عجیب لوگ ہیں، مطلب کوئی آگے بڑھ کر ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، کوئی یہی نہیں کہہ رہا کہ چلو جی ہم بھی غزوہ ہند کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا تھوڑے سے لیزی ہیں، ہندوستان پاکستان کے تو خیر بہت ہی عجیب ہے۔ یہ یوتھیے جو ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یوتھیے عمران خان صاحب کی کس بات کو سپورٹ کریں گے، اس بات کو کہ پاکستان سب سے سستا ملک ہے دنیا میں، یا اس بات کو کہ جو وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ جی بڑی مہنگائی ہے، اور نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ اور اس کے بعد جب وہ خود آئے ہیں اس وقت انہوں نے جس طرح سے کہا کہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دسمبر میں پھر جو ہے وہ اس کے اوپر کام کروں گا اور دوبارہ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا یا کر کے دکھاؤں گا۔ تو پھر اگر سستا ترین ملک ہے تو پھر سر آپ کس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یوتھیوں کو انہوں نے جو ہے وہ بڑی مشکل میں ڈال دیا، جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ اب اصل میں کریں تو کیا کریں۔ ہم یہاں سے چلتے ہیں اور ہم آپ کو جی ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں، اس میں ہمارے کچھ پاکستانی ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کھانا کس طرح سے یا ڈنر یا لنچ لینے کے کیا مینرز ہوتے ہیں۔
तो आपने देखा कि पाकिस्तान में हम लोग खाना कैसे खाते हैं और फिर हमें आप लोग कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, लेकिन सब कुछ है, तमीज नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हम आपको ये बता दें कि जी काफिरों के यूट्यूब जो यानी यूट्यूब चैनल्स हैं काफिरों के, उस पे ये बताया जा रहा है कि चांद कहाँ पे घूमता है, मार्स की बात हो रही है, नई नई डिस्कवरीज बताई जा रही हैं, तरह तरह की मेडिसिन्स का बताया जा रहा है, हेल्थ के बारे में बात हो रही है, एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। और पाकिस्तान में जो यूट्यूब है उसमें ये बताया जा रहा है कि जी मर्द और औरत को कैसे अलग अलग रहना चाहिए, जन्नत में क्या होगा, दोज़ख में क्या होगा, जिनों से बातें कैसे की जाती हैं, जिनों से मुलाकातें कैसे की जाती हैं, और इसी तरह की कि पूरी दुनिया में हमने इस्लाम फैला देना है, पूरी दुनिया में हमने पॉपुलेशन कैसे बढ़ा देनी है, और ये कि जमीन जो है वो घूमती नहीं है, एक ही जगह पर है, और इसी तरह की कई चीजें हमें अजीब अजीब किस्म की देखने को मिलती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ % लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को गलत मानते हैं, गलत समझते हैं, और उम्मीद है कि वो लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ पाकिस्तान में डेवलपमेंट का काम भी होगा और हम कुछ अच्छा होता हुआ भी देखेंगे। लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कल फिर यही बोल दूंगी। खैर तो खैर अपना ख्याल रखिएगा बहुत। मैं चलती हूँ जी, मुझे अभी एक इंडियन डिबेट में भी जाना है और वहां जाके भी मुझे गला फाड़ के लड़ना है। तो ऐसे अजीब से बताए, हमारे पास एक दो पैनलिस्ट आते हैं इंडिया से जो यहाँ पर आके तो इतना स्वीटली बात करते हैं, आरजू जी ऐसे और आरजू जी वैसे, और जब इंडियन टीवी पे मिलते हैं ऐसा लगता है पहचानते ही नहीं, या फिर ऐसा लगता है मैंने इनकी बकरियां चोरी की हैं, इतने जोर जोर का चिल्लाते हैं। तो उनको कहिए ना आराम से बात किया करें, ऐसी क्या बात है, मैं कोई मतलब मुझे कोई कम थोड़ी सुनाई देता है, सुनी तो रही होती हूँ मैं, लेकिन इतना गुस्सा करने की क्या बात है। ऐसी बात करें ना जैसे आप यूट्यूब चैनल पर आके बात करते हैं, वहां पे आप लोगों की टोन ही चेंज हो जाती है। तो खैर अब हम चलते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने स्पेशली अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर वो कोई एडवाइस करते हैं उस एडवाइस को सुना करें। और जिनकी शादियां हो गई हैं, बिल्कुल मुझे ये भी एक चीज आप लोगों से कहनी थी, स्पेशली लड़कियों से जो फीमेल्स हमारे शोज को देख रही हैं। अरे यार, अगर आपकी मदर इन लॉ जो है वो कहती है कि ये सोफा इधर नहीं उधर रख दो, या इस कलर के कर्टन नहीं किसी और कलर के लगा दो, तो सुन लिया कीजिए ना, उसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है। एक तो मुझे समझ नहीं आती, लड़कियां हमारे यहाँ भी ऐसे ही हैं, शादियां करती हैं तो चाहती हैं कि उसके बाद उनका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी अपने माँ बाप को ना पूछे और बिल्कुल अलग रहे, और ना उनको पूछे, ना उनकी मदद करे, ना उनके साथ रहे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि वो जैसे पुरानी मूवीज नहीं होती थी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की, और इवन दिलीप कुमार साहब की भी, उनके टाइम पे भी इस तरह की फिल्में होती थी। एक अनाथ होता था जिसके ना माँ बाप होते थे, ना कोई रिश्तेदार होते थे, ना बहन भाई होते थे, वहां जो है ना अनाथ आश्रम में जाके लड़का पसंद किया करें और शादी कर लिया करें। इसलिए कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से शादी करेंगी तो उसके माँ बाप भी होंगे, उसके बहन भाई भी होंगे, उसके मामे चाचे ये वो सब होंगे। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करें और हिम्मत दिखाएं। और जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में शादियां होती हैं तो एक आदमी से नहीं होती, 200 लोगों के साथ समझे कि आपने जो है उनको मैनेज करना होता है और उनका ख्याल रखना होता है। स्पेशली जिसके साथ आपकी शादी हुई है उसके माँ बाप का जो है वो ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी में शामिल होना चाहिए। और हरगिज आप ये कोशिश मत करें कि आपका हस्बैंड जो है अपने माँ बाप को छोड़ दे या अपने बहन भाइयों से बात करना छोड़ दे और बस यहीं पे बेचारा आलू टमाटर और दही लाता रहे। तो इसलिए अगर आप उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत खुश रहेंगे और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए कि बड़े जो एडवाइस करते हैं, बड़े जिस तरह से बताते हैं, ख्याल करते हैं, उसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उससे बचाया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का भाषण मैं इधर ही खत्म करती हूँ, इससे पहले कि सारी लेडीज आके मुझे मारना शुरू कर देंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।